اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے مضبوط ایمان والے یعنی کہ بنائیں، یعنی کہ ان کو بیٹھائیں، پڑھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار کریں، نہیں، دین کو اسپریڈ کرنا ہے زبان سے، اچھے سے، نرمی سے، اس کے لیے پیسے دیں کہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں، قرآن کو سیکھنے والے ہوں، اچھی بات کرنے والے ہوں، آگے میسج پہنچانے والے ہوں. یہ اللہ کی دین میں مدد ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقتور ہے، بہت زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ان کو اقتدار دے دی جاتی زمین میں، جس کو بھی اقتدار دی جاتی ہے اس کو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کو سب سے پہلے اقام الصلاۃ کرنا ہے، اس کو زکوٰۃ کو قائم کرنا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ہے، پھر اس کا انجام اچھا ہوگا. یہ بہترین کاموں میں سے ہے، انجام کے اعتبار سے بہترین کاموں میں سے. یعنی کوئی بھی حکومت کسی کو مل جائے، کرنا یہی ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے، برائی اور زکوٰۃ کو دینا ہے، اور نیکی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو جھٹلایا تھا، تسلی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. نوح، عاد، ثمود سب کو جو ہے نا ان لوگوں نے جھٹلایا تھا. وقوم ابراہیم وقوم لوط سب کو جھٹلایا گیا تھا. اصحاب مدین کو بھی جھٹلایا گیا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی تھی کافروں کو. آج بھی جو ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ڈھیل ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، پھر جو دیکھنا کیسی ہوگی میری سزا، نکیر سزا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، جتنی بھی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہلاک کیا تھا، اہلکناہا، کیوں ہلاک کیا تھا؟ وَهِيَ ظالم، وہ ظالم تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گر گئی اپنی چھتوں پر. اور کیسی گری ہوئی ہے؟ آپ اس کو نشانیوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نشانیوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی ہے، اور ان کے کنویں ہیں بیکار، معطلہ، یعنی کنویں کا خاص ذکر ہے کہ کنویں لوگ کھدواتے ہیں زندگی کے لیے، پانی کے لیے کنویں کھدوائے جا رہے ہیں، پانی، اب وہی کنواں جو ہے بیکار معطل پڑا ہوا ہے، کوئی رہنے والا نہیں، کوئی پینے والا نہیں. اس نشانی سے دیکھیں. وقصر مشید، اور کتنے محل کھڑے ہیں ایسے، یعنی کہ کوئی اس میں رہنے والا نہیں ہے. کیا بھلا وہ چلے نہیں زمین میں؟ تکون لہ قلوب یعقلون بہا، زمین پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دل نہیں ہے کہ جو ہم عقل لیں، یعنی دل کو کہا اللہ تعالیٰ نے عقل، دل مائل ہوگا، دل سے سمجھے گا. یہ عقل جو ہے نا یہ یہاں ہے ہمارے، جو ہم کہتے ہیں نا برین، یہ ہے، لیکن یہ دل آپ کا جو ہے نا اس عقل کو یوز کرنے کے قابل کرتا ہے. یہ دل اگر چاہے گا تو وہ اس چیز کی طرف آپ جائیں گے، غور و فکر کریں گے. ورنہ تو آپ نے دنیا کی طرف غور و فکر کر لی، لیکن دل آپ کا جب مائل نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کیا ان کے پاس دل نہیں تھے اس سے عقل لیتے؟ کیا ان کے پاس کان نہیں تھے کہ وہ سنتے؟ کیا فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک جو آنکھیں جو ہیں وہ اندھی نہیں ہوتی ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہاں سے؟ دل سے. ہم سن رہے ہیں کہاں سے؟ دل سے. یہ دل ہمارا سینٹر ہے، یہ ہمیں دکھائے گا، یہ ہمیں سنائے گا. التی فی صدور، جو تمہارے سینوں میں ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ دل تمہیں دکھا رہا ہے. کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی دل، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہے، دل سے دل نہیں ہو رہا ہے تو ابھی نہیں کریں گے. جب دل ہوگا، اور جب آپ کا دل کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے تقویٰ دل میں ہوگا، جب آپ کے دل اللہ کی طرف معرفت لیں گے تو آپ کا دل خود بخود کھنچ جائے گا اللہ کی طرف. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے عذاب سے. اللہ وعدہ کے خلاف نہیں ہوگا، بے شک وہ دن جو ہے رب کے نزدیک جو ہے الف سنۃ مما تعدون، جو ایک دن جو ہے وہ تمہارے پاس جو ہے وہ 1000 دن کے جو تم گنتے ہو، 1000 یعنی تمہارے لیے شاید 1000 ہو، وہ ایک جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستی جو تھی ہم نے ڈھیل دے دی تھی، اس کے رہنے والے ظالم تھے، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور اپنی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف، اسی کی طرف لوٹنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے لوگو بے شک جو ہے میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق ہے، نوبل رزق ہے، آنرڈ رزق ہے. والذین سعوا، اور جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں ہماری آیات پر ہمیں عاجز کرنے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے، یہ لوگ جو ہے جہنم والے ہیں. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی جو بھی بھیجا جاتا تھا، الا اذا تمنا،
एक्सेप्ट कि वो जब भी वो इरादा करता था, यानी कि कुछ बताना चाह रहा होता था, कुछ ख्वाहिश कर रहा होता था, यानी जब भी वही की गई और वो बताने जा रहा है, अलका शैतान फी उम्मी, फौरन शैतान कूद पड़ता था। शैतान हर नबी के साथ, हर बंदे के साथ है मौजूद, और जो उसको उस रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा होता है, नेकी की तरफ जाने ही नहीं देता है, नेकी की तरफ से हटा देता है। और अल्लाह ताला ने जब वही की बात हो रही है, उस वही में अल्लाह ताला ने क्या किया, फयंसखुल्लाहु मा युल्क़ि शैतान, मिटा देता है जो भी शैतान डालता है। जैसे शैतान ने डाला कि अल्लाह ताला ने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही थी ना, कि वो कहते हैं कि कुछ बातें बताएं, कुछ नहीं बताएं, क्या पता ये लोग माने क्या नहीं माने। तो अल्लाह ताला क्या, इससे पहले सूरह कहफ में भी, सूरह बनी इसराइल में भी कहा था कि अगर अल्लाह ताला मजबूत नहीं करते आपका दिल, तो आप उस तरफ माइल हो जाते, आप तो उस तरफ गिर जाते। तो ये शैतान करवा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने फौरन मजबूत डाल दिया, शैतान को हटा दिया, और यहकुमुल्लाहु आयाती, अपनी आयात को मजबूत कर दिया। अल्लाह ताला जानने वाले हैं, बहुत जानने वाले हैं, बहुत हिकमत वाले हैं। जिया चला मायूल पे शैतान, और शैतान क्या कर देता है, जो शैतान जो डालता है, ये तो फितना बन जाता है उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है। यानी मुनाफिकों के लिए तो वो बीमारी बन जाती, कुछ ना कुछ ख्याल वसवसा डालता है, और जो उसको अल्लाह के रास्ते से हटा देता है। कि अगर कोई किसी बीमार को विजिट करने जा रहा है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, और वो बीमार पड़ गया, अगर उसने तो तुम्हारे साथ विजिट नहीं किया, उसने तो तुम्हारे पास नहीं किया, तो तुम क्यों करने जा रहे हो, इस तरह की वजह से। और जो बीमार दिल होगा कहेगा हाँ सही है, उसने तो नहीं किया था, हम क्यों जाए। और जिसके दिल मजबूत होगा वो कहेगा नहीं, मुझे तो नेकी करते रहना चाहे, और हो सकता है कि ये मेरी जो है नेकी उसके लिए मोहब्बत का जरिया बन जाए। तो वो कासियत कुलूबहुम, और जिनके दिलों में बीमारी और सख्त है उनके दिल, बेशक जालिमों के लिए जो है वो बहुत दूर की मुखालिफत में चले जाते हैं, यानी वो अल्लाह के रास्ते पे नहीं आते, वो शैतानी के रास्ते पे चलने लगते हैं, ताकि जान ले वो लोग, यानी कि मुखबितीन का जो दिल है, लजीना उतुल इल्म, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, वो कहेंगे कि ये तो हक है रब की तरफ से, और फिर वो उस पे ईमान भी ले आते हैं, फिर वो आजिज़ी भी करते हैं, उनके दिल आजिज़ी भी करते हैं। बेशक अल्लाह जो है हिदायत देता है उन लोगों को जो ईमान लाए हैं उसके सीधे रास्ते की तरफ। वला यज़ालुल लज़ीना कफ़रू फी मिर्यतिन, हमेशा ये रहेंगे मिर्या में, शक में, उनमें से जब उनके पास हत्ता तातियहुम साआ, शक में उस वक्त तक रहेंगे हत्ता कि उनके पास क़यामत का वक्त आ जाएगी। और कैसे आएगी, बग़्ततन, अचानक, और अजाब आएगा, और ऐसा अजाब होगा तो 5 दिन का, यानी कि एकदम ऐसा लगेगा खाली दिन, ऐसे अजाब आके ठहर जाएगा। अल मुल्क यौम इज़िन लिल्लाह, आज बादशाह सब अल्लाह के लिए है, फैसला करेगा दरमियान तुम्हारे। बस वो लोग जिन्होंने ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत है नेमत वाली। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, झुटलाया हमारी आयात को, ये लोग अजाब में, रुस्वा कुन अजाब में होंगे। वो लोग जो हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, फिर वो कत्ल कर दिए गए या खुद मर गए, अल्लाह ताला ने दोनों के लिए अजर लिख दिया है, रिज़्क़न हसना लिख दिया है, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं। और फिर उनको दाखिल कर देंगे जहां वो राजी होंगे, जहां वो बहुत खुश होंगे, और ये अल्लाह की तरफ से होगा जो बहुत इल्म वाला है और हिल्म वाला है, इल्म वाला है और हिल्म वाला है। हलीम, अलीम एंड हलीम, हलीम अल्लाह ताला को कहा है क्योंकि हिल्म वाला है, अल्लाह ताला बुर्दबार है। ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्ली, और ये तो उन लोगों की बात है जिन्होंने यानी कि कत्ल हो गए, बदला भी लिया। ज़ालिका वमन आक़ब, और वो जो बदला ले, माने उसकी जो सजा दी गई है अब उनका है, जो जुल्म जिनके ऊपर हुआ है अब वो बदला ले रहे हैं, फिर वो उनके ऊपर जो भी ज्यादती की गई है उसके ऊपर है। यानी तुम बदला ले सकते हो लेकिन जुल्म नहीं करना है, ज्यादती नहीं करना है। तुम जो भी ज्यादती की गई उसके मिसाल बिल्कुल उस जैसा आप बदला ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अलबत्ता मदद करेंगे अल्लाह ताला उनसे, अल्लाह ताला गफूर और रहीम, अफून और माफ करने वाले हैं, बख्शने वाले हैं। अल्लाह की मदद है उन लोगों के लिए। ये इसलिए बेशक अल्लाह ताला, अब अल्लाह ताला अपनी निशानी बता रहे हैं, दाखिल करता है रात को दिन में, दिन को रात में, और अल्लाह ताला समीउन बसीर है। ज़ालिका, ये इसलिए बेशक अल्लाह है, ये इसलिए कि बेशक अल्लाह है, अल्लाह के लिए हम खड़े होंगे, अल्लाह के लिए हम जिहाद करेंगे, अल्लाह के लिए हम माफ करेंगे। वो अल्लाह वो है जो हक के साथ है। वन्नमा यदऊना मिन दूनी, जो तुम अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते हो वो तो बातिल है। अल्लाह ताला हक है, अंतल हक ववातिकल हक व कौलुकल हक, और जो दूसरा है वो बातिल है, मिटने वाला है, और अल्लाह अलीउल कबीर है। अलम तरा अन्ना अल्लाह अंज़ला मिनस समाई, अब अल्लाह ताला बता रही है तुम्हारे लिए नाजिल किया आसमान से पानी, फतुस्बिया, तो वो हो जाती है, सरसब्ज हो जाती है। बेशक अल्लाह ताला जो है वो खबर लतीफ, बहुत बारीक बीनी से खबर रखते हैं, उसी के लिए आसमान और जमीन है। बेशक अल्लाह वही
غنی ہے, بے نیاز ہے, الحمید ہے, تعریف والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مسخر کیا تمہارے لیے زمین میں فلک کو, کشتی کو, جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے, وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ, اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ گر نہ جائے زمین پر, اللہ بِإِذْنِ, اللہ کے اذن سے سب چیزیں ٹھہریں گی. بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم رؤوف, بہت محبت کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں, مومنوں پہ رحم کرنے والے, رحیم ہے. اور وہی ذات ہے جو جس نے تم کو زندہ کیا, وہی موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک انسان تو بالکل لکفور ہے, ناشکرا ہے کہ یہ زندگی جس نے دی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. ہر امت کے لیے ہم نے منسکن بنا دیا ہے, طریقہ عبادت کا بنا دیا ہے, طریقہ عبادت کا بنا دیا ہے, اور وہ اس کو عبادت کو کرنے والا ہے. تو نہ جھگڑے آپسی اس معاملے میں, یعنی کہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ تھا, اب جھگڑا نہیں کرو اس معاملے میں, اللہ کی طرف بلاتے رہو, یعنی تعالوا الی ربک سواء بیننا و بینکم, ایک اللہ کی طرف بلاؤ جو میرا تمہارے درمیان برابر ہے. پہلے ایک فائنل, ایک مین ٹرم کی طرف تو آؤ, ایک ہمارے جو تمہارے بیچ میں جو ایک ہے ٹرم ہے اس کی طرف تم لاؤ, لے کر آؤ. انک لعلی ھدی مستقیم, بے شک البتہ پر ہدایت کے ہیں وہ, آپ ہدایت کے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ ہر ایک کا طریقہ بنائے, آپ کا بھی ایک شریعت دے دی ہے, ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے چل رہا ہے, لیکن آپ اس راستے پر, آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ اب سیدھا راستہ ہے, وہی شریعت اب ہماری چلے گی. اگر پھر بھی وہ جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو میرا رب جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہی اسی طریقے پہ ہم نے چلنا ہے, اور اسی کی طرف بلاتے رہنا ہے. اللہ یحکم بینکم, اور اللہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے بیچ میں جس میں تم اختلاف کرے تھے. جتنے بھی فرقے بن جائے, جو بھی اپنے اپنے طریقے سے چلنے لگے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مین طریقہ ہے. علم تعلم ان اللہ, کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین پہ, کیا تم نہیں جانتے ہو, بے شک اس کے پاس کتاب بھی ہے اور یہ اس کے پاس بہت آسان ہے. یعبدون من دون اللہ, جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا, ما لم ينزل به سلطانہ, کوئی انہوں نے اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اتری ہوئی ہے, نہ کوئی اس کا علم ہے, لیکن ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار ہوگا ہی نہیں. جب کوئی تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر آیات ہماری بینات روشن, تم ان کو پہچان جاتے ہو ان کے چہروں پہ, جنہوں نے کفر کیا تھا کہ وہ ناگواری منکر, یعنی جب پڑھا جاتا تھا نا مکہ میں اس وقت تب حد سے زیادہ وہ ان کی ناگواری ہو جاتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کوئی پسند نہیں کرے گا تو آپ کچھ بھی تلاوت کریں ان کے چہرے پہ ناگواری ہوگی, اور وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ حملہ کرتے ہیں آپ کو جو پڑھ رہے ہیں ہماری آیات. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں بری چیز, اس سے زیادہ یہ جو حملہ کر رہے ہیں یا جو ناگواری ان کے چہرے پر ہے, اس سے بری چیز ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں النار, آگ ہے ہمارے پاس, یہ وعدہ ہے اللہ کا جنہوں نے کفر کیا تھا, اور کتنا برا ٹھکانہ ہوگا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں ہماری, ضربہ مثال, اے لوگوں مثال ہے ایک, بیان کرو, ضربہ بیان کرو, مثال بیان کرو, ضربہ بیان کرو, اور فاستمعوا له. اب جب اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں, فاستمعوا, اٹینٹیو ہو جاؤ. کسی کو کوئی نیند آ رہی ہو, کوئی نیند کا جھونکا آ رہا ہو, بالکل اٹینٹیو ہو جائیں کہ بس اب سننا ہے کیا بات ہے. وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا, یہ تو ایک ذبابہ نہیں بنا سکتے, ایک مکھی نہیں بنا سکتے, اگر سب کے سب جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبُهُمْ ذُبَابٌ, الذُّباب تو بنانا تو دور کی بات, جب وہ لے کے چلی جاتی کوئی چیز, لا یستنقذو, اس کو واپس لا ہی نہیں سکتے. لا, یعنی کہ ناممکن. کیوں ناممکن ہے؟ اگر آپ ریسرچ کریں کہ مکھی اگر کوئی چیز پہ بیٹھتی ہے, کوئی چیز لے کے جاتی, جیسی وہ منہ میں رکھتی ہے فوراً اس کے اندر چلا جاتا ہے, وہ ایسڈ کی وجہ سے وہ بالکل ختم, بالکل ڈیزالو ہو جاتا ہے. وہ ناممکن ہے. اگر وہ پکڑ بھی لیں اور اس کو مائکروسکوپ میں لے جائیں اور اس کو کتنا بھی سرچ کر لیں, ناممکن ہے. ضعف طالب المطلوب, کتنا کمزور ہے جو مدد مانگنے والا اور جس سے مطلوب, جس سے مدد مانگی جا رہی. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ ایک مکھی کو دیکھ لیں, اسی سے اللہ کی قدر ثابت ہو جائے. وہ زبردست ہے اور قوت والا ہے. اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے, چن لیتا ہے فرشتوں میں سے, رسولوں میں سے اور لوگوں میں سے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ چن لے, جس کو چاہے اللہ اپنے کلام کے لیے بیٹھا کے بات کروا دے. بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بینا, وہ جانتا ہے جو آگے ہے, یعنی کہ غیب کا, سامنے کا, پیچھے کا, سب کو جاننے والا ہے. اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں سارے امور. اے لوگو جو ایمان لائو, کرنے کا کام کیا ہے؟ رکوع کرو, جھک جاؤ, یعنی مخبتین بن جاؤ, اللہ کے آگے جھک جاؤ, سجدہ کرو, عبادت کرو رب کا, اور ساتھ ساتھ
نیکی کی کام بھی کرتے جاؤ, بھلائی کرتے جاؤ چاروں طرف. اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو دعا مانگے, اللہم اجعلنی مبارکن اینما کنت, یہاں بھی ہوں میں جاؤں مبارک بنا دے مجھے, میں اچھا کام کرنے والی بن جاؤں, ماحول کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, کھانے کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ان لاز کے ساتھ. اپنے گھر سے شروع کریں. گھر والے زیادہ پریشان ہم لوگ کرتے ہیں, گھر والوں کو, شوہروں کو, بچوں کو, پھر ان لاز آ جاتے ہیں, بہن بھائی کو, سب کے ساتھ اچھا کام کرو. وفعلوا الخیر, سب سے اچھا کام یعنی کہ خیر کرتے جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں, جیسے کہ حق ہے اس کے جہاد کا, یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد حق ہے. یہ یعنی جس نے توفیق دی, اخلاص کے ساتھ سبمٹ کرے اپنے ول کو, اس نے تمہیں چن لیا ہے, تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں دیا ہے, کوئی مشکل دین نہیں دیا ہے, ہر طرح سے آسانی دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کہ اگر بیماری ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو, کمر ٹھیری ہے تو بیٹھ جاؤ, گھٹنے مشکل ہیں تو آپ بیٹھ جائیں, لیٹ کے پڑھ لو, وضو کا آپ کو مشکل ہے تو اس کے لیے آپ کو دے دیا, روزے میں آپ کے لیے آسانی دے دی, سب چیزیں میں دین میں کوئی حرج ہی نہیں رکھا ہے. مسح کی بھی کتنی آسانی دی ہے سردیوں میں کہ ساکس پہنے ہوئے اسے مسح کر لیں, بار بار پیر نہیں دھونا پڑے. یہ بھی ایک سنت, اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. ملت ابیکم, یہ ملت ہے ابھی تمہارے باپ کی ابراہیم کے, اور تمہیں چن لیا ہے مسلمان, اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. اور فی ھذا لیکونوا رسولا, اور یہ جو رسول ہے یہ تو گواہ ہے تمہارے اوپر, تاکہ تم بھی وہ جو ہے ہو جائے گواہ لوگوں کے اوپر. واقیموا الصلاۃ, اور کیا کرنا ہے, نماز کو قائم کرو, زکات دو, واعتصموا باللہ, نماز قائم کرو, زکات دو, واعتصموا باللہ. کیسے پکڑیں گے اللہ تعالیٰ کو, کیسے پکڑیں گے؟ قرآن کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کو پکڑنا ہے تو قرآن کے ذریعے مضبوطی سے پکڑنا ہے. کیوں؟ وہی میرا مولا ہے, وہ مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. کتنا بہترین مولا ہے, کتنا اچھا مددگار ہے. جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو, فنعم المولا فنعم النصیر, یہ بھی آپ کے ہیں. جو اس سے پہلے تھا جو کفر کرنے والوں کے لیے تھا, اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. فنعم المولا فنعم النصیر. ربنا تقبل منا. 18th جز اور سورہ المومنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورہ المومن, اور یہ جو ہے مومنون, مومن, سورہ مومن بھی ایک ہے, اور سورہ غافر کے بھی نام سے ہے سورہ مومن ہے. یہ سورہ المومنون ہے, اور مومنوں کے لیے یہ نازل بتایا گیا ہے. اور یہ سورہ جو ہے یہ سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے. نماز سے متعلق ہے, نماز جیسے اللہ کی یاد ہے, ذکری وصلاتی بالذکری. ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا میری یاد کے لیے, میری ملاقات کے لیے, میری معرفت کے لیے, میرے کنیکشن کے لیے نماز ہے. اور نماز مومنوں کا ہتھیار ہے, ویپن ہے, یعنی کہ نماز کے بغیر آپ ہیں ہی نہیں مسلمان. تو کامیاب کون ہو گئے؟ قد افلح المؤمنون, تحقیق کامیاب ہو گئے مومن. کیسے کب کامیاب ہو گئے؟ وہ جو نماز میں خاشعون ہے, خشوع کرنے والے ہیں جو نماز میں. اور نماز میں خشوع کیسے آئے گا, یہ ڈھونڈنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے نماز میں خشوع آنا ہے. کہ آپ تلاوت کریں, ایسی تلاوت کریں جس میں آپ سمجھیں, اور آپ یعنی کہ ہر طرح سے, یعنی جب آپ جائیں قلب المتوجہ اللہ, دعا کریں, پھر آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں. ہر دفعہ ایک نئی آیت پڑھیں, جو یاد کریں, جو سمجھیں. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اللہ سے کنیکشن آپ کو ہوگا. ایک کونے والی جگہ جہاں پہ زیادہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, وہاں پہ کریں. ہر طرح سے آپ اپنے خشوع کے لیے ڈھونڈیں, تبھی کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور خشوع کے ساتھ. اور وہ لوگ عن اللغو معرضون, وہ لغو سے معرضون ہے. لغو کیا ہے؟ ہر وہ بات جو اللہ سے غافل کر دے. ہر وہ کھیل کود, تماشے بازی, ناچ گانا, میوزک, ہر چیز کو دیکھ لیں آپ. ہر وہ اس سے اعراض برتتے ہیں. یہ لوگ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر کے دور ہٹ کے نماز پڑھ لیتے ہیں نماز کے دوران, اور ویسے بھی وہ لغو سے دور ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں ان کو. والذین هم للزکاة فاعلون, وہ زکات کو بھی دینے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اور یہ حرام سے بچتے ہیں, اپنی حفاظت کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کا جو ہے, آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, عورتوں کا اگر آپ دیکھ لیں کہ اپنے کور کرنا جسم کو, اٹس ویری امپورٹنٹ.
یعنی کہ اپنے جسم کی کوئی اس سے ظاہر نہ ہو، کوئی شیپ ظاہر نہ ہو، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے کہیں، تو وہ بھی ہے. آپ ظاہری طور پہ بھی ہے، باطنی بھی ہے. باطنی کے زنا کے قریب نہیں جانا، اور اپنے خواہشات یعنی خواہشات کو جو ہے نا اس کو پرچھانے نہ دیں، اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. الا علی ازواجہم، ایکسیپٹ وہ لوگ جو اپنے ازواج سے جو بھی ریلیشن کرتے ہیں، یا اپنے جو ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، اور پھر وہ ملامت نہیں کیے جاتے، یعنی کہ وہ ایک نیچر ہے اس سے ریلیشن کر سکے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر کسی نے ذریعہ ڈھونڈا، زنا، عمل لوط، ناجائز دوستی، میسٹریشن، اینی تھنگ، تو یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو لوگ امانت کی بھی خیانت نہیں کرتے ہیں، عہد کے بھی رکھنے والے، کرنے والے، نگرانی کرنے والے. کیونکہ عہد کو پورا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اور امانت، یہ دو مومن کا خاصہ ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے جو امانت میں خیانت کرتے ہیں اور وعدے کو توڑتے ہیں. یہ منافقوں کی نشانی ہے. وہ لوگ اپنے صلاح نماز کی حفاظت کرنے والے. تو نماز کی حفاظت، اس کا ٹائم اور ارکان کی، اور پھر حفاظت ہے، ان کی حفاظت ہے جیسے طہارت، لباس، قبلہ، اوقات، خشوع، یہ ساری حفاظت میں آ جاتا ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ ہیں وارث جنت کے، یہ ہیں اولئک هم الوارثون، وہ وارث ہیں فردوس، جنت الفردوس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنی جو دعا مانگنا، اللہم انی اسألک جنت الفردوس کی دعا مانگنی چاہیے، تو وارث ہوں گے جنت الفردوس، اور سے ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو. اب یہاں پہ امبرالوجی آ گئی، تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہو گئی ہے. انسان کو جو ہے وہ سلالہ سے بنایا، تین کے، یعنی کہ مٹی، جو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا. آدم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پر. پھر اس کو اس کے نطفے سے، آدم علیہ السلام کے نطفے سے، یعنی کلچر چلتا چلا گیا، اور نطفے سے ڈراپ سے جو ہے جعلنا نطفہ بنایا، قرار مکین میں جا کے ٹھہر گیا. وہ نطفہ قرار مکین کیا ہے؟ یوٹرس میں جگہ جا کے ٹھہرا، محفوظ. قرار مکین ایک دم محفوظ جگہ. آپ اتنی محفوظ جگہ، جب وہ ٹھہرنے والی جگہ ٹھہر گیا تو کوئی ہلا نہیں سکتا. جس کو نہیں ٹھہرنا ہوگا وہ نہیں ٹھہرے گا، لیکن جس کو ٹھہرا دیا وہ مضبوط اس میں چلا گیا. ثم خلقنا، پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا علقہ. علقہ کلنگنگ سبسٹنس. فخلقنا علقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس کو مضغہ ایمبرونک لمپ بنا دیا، یعنی کہ ایک اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک جیسے گوشت کی بوٹی کو دانت کا یعنی نشان آ جائے، اسی طرح سے بیڈس ہوتے ہیں. پھر فخلقنا المضغہ، اور پھر ہم نے اس مضغہ سے ہڈیاں بنائیں اس گوشت کے اوپر. گوشت یعنی ایسے تھا، ایسے ایک لمپ تھا، ایمبرونک لمپ تھا، پھر ہڈی بنی پہلے، پھر ہڈی کے اوپر فکسونا عظاما لحما، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا ہے. یہ تو یہ 40 ڈیز یہ ہوا 120 ڈیز. یہ 120 ڈیز ہوا تو اس وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں اس میں روح ڈالو. اور اس کا سارا کچھ حالانکہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن مزید اس کو آرگنائز کر دیا جاتا ہے، اس کی تقدیر وہ لکھ دیا گیا، اور اسے روح پھونک دی گئی 120 ڈیز میں. 120 ڈیز ہوئے، آپ خود اس کو کاؤنٹ کریں، آپ خود اس کو دیکھیں. 120 ڈیز میں اس میں موومنٹ آ گئی. پہلے کیا تھا ایک جان تھی، جیسے کہ ایک جان ہوتی ہے. آپ ایک درخت ہے، اس میں جان ہے، موو تو نہیں ہو رہا ہے نا وہ، لیکن روح آئی تو اس روح نے اس کو کیا بنا دیا؟ ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو اٹھایا ایک دوسری تخلیق میں، ایک ڈفرینٹ تخلیق ہو گئی وہ اس کی، یعنی کہ وہ انسان بن گیا. وہ تبارک اللہ احسن الخالقین. آپ اگر اس پہ ریسرچ کریں، بڑا اچھا لیکچر ہے اس پہ کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک اسٹیپ بتائے ہیں، اس میں اس کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. اور کتنا بابرکت ہے، احسن الخالقین. آپ اس نام سے بھی اللہ کو پکاریں، تبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین تخلیق کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ موت دیں گے، یعنی یعنی بہترین خلق میں تیار کیا، پیدا کیا، تو اس کی مدت بھی ہے، اس کی موت بھی ہے. ثم انکم، اور ایک ایک ذی روح کو مرنا ہے. تم کو مرنا ہے. کوئی دنیا میں آیا ہے زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو مرنا ہے. پھر قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے، یعنی 7 آسمان، فرشتوں کے جانے کے راستے، 7 آسمان بنا دیے گئے. اور نہیں تھے ہم غافل اس سے، یعنی کہ تمہیں بنا کر اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے اب بتا رہے ہیں کہ انسان بنایا، اب انسان کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تمہارے لیے آسمان سے پانی بھیجا ایک مقدار سے، بقدر
ایک مقدار سے بھیجا, پھر اس کو زمین کو پلایا, بس کرنا ہم نے پلایا اس کو زمین میں, اور پھر اس کو جہاں لے جانا چاہا اللہ تعالیٰ لے جانے پر قادر ہیں, یعنی اس کو واپس لے جانے پر قادر ہیں, یا جہاں جہاں بیچنا تھا وہاں پر قادر ہیں. پھر ہم نے بنایا تمہارے لیے جنات, باغات, کھجور کے, انگوروں کے, اور اس میں ہر طرح کے پھل ہیں بہت سے, اس میں تم کھاتے ہو, اور درخت ہیں تو جو نکلتا ہے طور سینا, سب سے پہلا درخت طور سینا زیتون کا درخت ہے, اور یہ وہاں پہ نکلا ہے, اور یہ بہترین برکتوں والا, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا تم بھی تو دونی بصدق لآکلین, اور اس یہ جو ہے اگتا ہے اور اس کے ساتھ چکنائی ہے, یعنی کہ زیتون اور اس کے لیے جو اس کے جو اندر سے جو آئل نکلتا ہے وہ ایک سالن کی طرح ہے کھانے والوں کے لیے, یعنی اس میں فائدے کی چیز ہے. اس کو اس وقت کے لوگ روٹی سے بھی لے کے کھا لیتے تھے, یعنی کہ اولیو آئل ایکسٹرا ورجن جو ہم اس کو کہتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اب یہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سائیکل کا ذکر ہے کہ پانی, پھر سبزہ, پھر جانور. اب جانور جو تمہارے لیے بھی یہ بھی سبق ہے, جو ہم پلاتے ہیں تم کو اس کے جو پیٹوں میں ہیں, جانور کے جو پیٹوں میں ہیں اس سے آپ پیتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں ڈیری پروڈکٹس, اور اس میں بہت سارے منافع ہیں, یعنی اس سے ڈیری پروڈکٹس بنا رہے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں, اور اس میں سے جو تم کھاتے ہو وہ علیہا, اور اس کے اوپر علیہا فیمنین, اس کے اوپر, اس جانور کے اوپر, علی الفلک, اور کشتی کے اوپر تم سوار ہوتے ہیں, یعنی خشکی اور سمندر دونوں کی سواری کا بتا دیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کشتی کے بتانے کے بعد یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, کشتی بنانے والے نوح علیہ السلام, کہ اس کو بھیجا ایک قوم کی طرف, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, کیا ہے تمہارے لیے کہ تم نہیں عبادت کرتے ہو, نہیں کوئی اور الہ ہے تمہارے پاس, اس کے کیوں نہیں تم تقویٰ کرتے ہو. اس کے سرداروں نے کہا, جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے, نہیں تم تو ہمارے جیسے حاذا بشر مثلکم, تم تو ہماری طرح کی ایک بشر ہو, تم اس لیے تمہارا ارادہ ہے کہ یتفضل علیکم, کہ تم ہمارے اوپر فضیلت لے لو, تمہارے اوپر یعنی کہ تمہاری بڑائی ہو جائے. اگر چاہتا اللہ تو وہ ایک فرشتہ اتار دیتا, ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی, نہ ہمارے آبا اجداد نے سنی. تم تو ایک رجل ہو اور تمہارے ساتھ ایک جنون بھی ہے, فتربصوا به حتی حین, تو انتظار کر رہے ہیں ہم ایک وقت تک. انہوں نے کہا, فوراً دعا مانگی, اے میرے رب ہماری مدد کری میری, جو لوگ جھٹلا رہے ہیں جو یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ تم اب کشتی بناؤ نوح علیہ السلام کو میری آنکھوں کے سامنے, وحینا, میرے وحی کے مطابق, اور جب میرا حکم آ جائے گا. وفارت تنور ایک ہول ہے جس کے اندر سے نشانی بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے, کہا تھا بی بی حوا وہاں پہ روٹی پکاتی واللہ عالم, تو وہ اس ہول کو نشانی بنائیں, وہاں سے ببل سا نکلنا شروع ہوگا پانی کا. جیسے ہی وہ ابل پڑیں گے تنور, فسلک فیہا, تو لے کے چلنا اس میں ہر جوڑے دو کر کے, اور اپنے گھر والوں کو, ایکسپٹ جس پر بات ثابت ہو گئی, یعنی کہ جو غرق ہو جائیں گے نوح علیہ السلام کی بیوی, ایک بات جو ثابت ہو گئی تھی. لیکن اب کیا کرنا, کیا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, مجھ سے مخاطب نہیں ہونا یعنی اب ان کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. جو لوگ جو ظلم کیے ہیں وہ لوگ غرق ہونے والے ہیں. جب تم سوار ہو جاؤ, یعنی کہ ایسے نہیں کہ بھاگ دوڑ کر کے عذاب دیکھ کے اور دوڑ بھاگ کرتے ہوئے, نہیں, بیلنس کے ساتھ, سویتہ, یعنی پراپر طریقے سے کام لی, بیلنس کے ساتھ. جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں اس کشتی پہ چڑھ جاؤ, تو کہنا یہ ہے الحمدللہ الذی, اللہ کی تعریف کے ساتھ الحمدللہ, بہت زیادہ خوش بھی نہیں کہ وہ قوم غرق ہو گئی, بہت غم بھی نہیں, بس الحمدللہ کہو کہ تمہیں اس ظالم قوم سے نجات دے دی. اور ساتھ میں یہ دعا مانگنا, اور بہترین دعا ہے یہ بھی, سفر کی دعا ہے, ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, کہ اے میرے رب اتار مجھے اتارنے کی جگہ, مبارکن, ایسی جگہ ہو جو مبارک ہو میرے لیے, اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں. بے شک البتہ اس میں نشانی تھی, اور ہم یہ البتہ آزمانے والے تھے. پھر اٹھایا ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو, ہم نے بھیجا ان میں رسول, ان میں سے, اور یہی کہا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تمام رسولوں کا ذکر کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ سارے رسولوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور الہ کی عبادت کرو. افلا تتقون, سیم بات, سیم وحدانیت کی طرف سارے رسولوں نے بلایا. ونصف اللہ, ان کے سرداروں نے, ان کے قوموں نے, جنہوں نے کفر کیا تھا, انکار کیا تھا, جھٹلایا تھا اس آخرت کی ملاقات کا اور دنیا کی زندگی کو. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو دے دی تھی دنیا کی زندگی دے دی تھی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے, مَهَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو, تم تو کھاتے ہو جو ہم کھاتے ہیں, تم پیتے ہو جو جس میں سے جو پیا جاتا ہے, یعنی تم عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ
اگر تم لوگوں نے اس بشر کی اطاعت کی، مثلکم جو تو اپنے جیسا ہے، تم تو نقصان میں ہو جاؤ گے. یعیدکم، اور کیا یہ دھمکی دیتا ہے تم کو کہ بے شک کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم دوبارہ نکالے جائیں گے. ہیہات یعنی ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ نبی رسولوں کے قوم کے لوگ کہہ رہے تھے جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے ہی نہیں. یہ تو دنیا کی زندگی، ہم تو اسی میں نمود ہوں گے، مریں گے، اور نحیا، ہم اسی میں زندہ رہ رہے ہیں، ہم اسی میں، یعنی کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، ہم مریں گے، زندہ ہوں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ان هو الا رجل، یہ تو ایک رجل ہے، ایک ہے جو اپنے طرف سے جھوٹ کر کے لے کر آ گیا ہے، ہم اس کے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے سارے نبیوں نے یہی کہا، قال رب انصرنی بما کذبون، میری مدد کیجئے جو یہ جھٹلا رہے ہیں. قال عما قلیلا لیصبحن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز سے جو تھوڑی دیر کے بعد آنے والی ہے خود شرمندہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو ایک چیخ کے ساتھ، پھر ان کو بنا دیا ایک دم کوڑا کرکٹ کی طرح، اور دور ہو گئی قوم، ظالم قوم. اس قوم، یہ جو قومیں تھیں، یہ ساری قومیں دور ہو گئی، یعنی کہ مٹ گئی. پھر ان کے بعد دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ایک کے بعد ایک. ما تسبق من امت اجلھا، نہیں کوئی امت جو ہے، کوئی نیشن جب اس کا وقت آ جاتا تھا، کوئی آگے نہ بڑھ سکتی تھی اپنے وقت سے، وما یستاخرون، نہ پیچھے رہ سکتی تھی. ثم ارسلنا رسولنا تترا پے در پہ، تترا یعنی کہ ایک کے بعد ایک بھیجتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول. کلما جاء امت رسولہ، جیسے جیسے رسول آتے تھے وہ جھٹلاتے جاتے تھے. فتبعنا بعضهم بعضا، جیسے جیسے جھٹلاتے جاتے تھے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے پیچھے لے کر آتے تھے، یعنی ایک ختم ہو گئی دوسرے کو لے کر آ گیا اللہ تعالیٰ. اور سب کو اللہ تعالیٰ نے احادیث بنا دیا، سب کو افسانے بن گئے، سب یعنی سب مٹ گئے، صرف ان کی بات رہ گئی ہے. فبعدا لقوم لا یؤمنون، اور وہ ساری قومیں جو ایمان نہیں لاتی تھی دور ہو گئی. ثم ارسلنا موسیٰ اخاہ ہارون، ان کے دونوں یعنی بھائی ہارون کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، نشانی کے ساتھ، کھلی دلیل کے ساتھ، فرعون کے پاس، اس کے سرداروں کے پاس. لیکن انہوں نے تکبر کیا، اور قوم تھے بہت سرکش قوم تھی، متکبر قوم تھی، عالین تھی، بہت متکبر قوم تھی. اور انہوں نے کیا کہا، نؤمن البشرین، ان دو مردوں کے لیے، ان دو انسانوں کے لیے، ہم جو ہمارے جیسے ہیں، وہی بات. اور ان کی قوم جو بہت محکوم ہے ہماری، لنا عابدون، جو قوم جو ہماری محکوم ہے، جو ہمارے بندے ہیں، بنے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے محکوم ہیں. فکذبوہما، ان دونوں کو انہوں نے جھٹلایا تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. البتہ حقیقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی کہ شاید وہ ہدایت پا جائے، یہ کتاب کے ساتھ بھیجا تھا. وجعلنا ابن مریم و امہ، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، جو مریم کے بیٹے تھے، اور وہ امہ، اور اس کی ماں کو نشانی بنا دی تھی ہم نے، اور ان کو پناہ بھی دی تھی، ایک جگہ رہنے کی، اور ذات قرار معین، ایک اونچی جگہ رہنے کی جگہ دی تھی، رہنے کی قابل جگہ دے دی تھی، ایک ٹیلے پہ ٹھہری تھی جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے. یا رسول کلو من طیبات، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے رسولوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ رسول پلورل میں ہے، کہ سارے رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات کہی تھی کہ کھاؤ پاکیزہ میں سے، نیک عمل کرو، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو ہم دیکھنے والے. یعنی کہ کھانا جو ہے آپ کی صحت کے لیے اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ دعوے کا کام کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کیسے اپنے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں کھانا نہیں کھا کے یا ایکسس میں کھا کے. تو ایک بیلنس اور اچھی ڈائٹ ہونی چاہیے، بہترین ڈائٹ ہونا چاہیے، تاکہ آپ اللہ کی بات کرنے کے قابل ہو جائیں. تو عمل صالح اس وقت ہوگا جب ہم اچھا کھائیں گے. تو پہلا حکم کیا ہے، کھاؤ پاکیزہ میں سے اور عمل کرتے جاؤ، اور تم جو عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وہ نہاذی امتوں، یہ امت ہے ایک واحد، اور میں تمہارا رب ہوں اور مجھ سے ڈرو. لیکن کیا کیا لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا، رسولوں نے اللہ کی طرف بلایا، لیکن فقطعوا امرهم بینہم زبرا، انہوں نے کاٹ ڈالا آپس میں زبرا، فرقے فرقے کر کے، اور ہر کوئی جو اس کے پاس تھا فرحون، اترا رہا ہے. کیا یعنی جو فرقے والا وہ سمجھتا ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی جو ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیزائرز کے پیچھے ہیں. فذرهم فی غمرۃ حتی حین، چھوڑ دو ان کو اپنی غفلت میں ایک وقت تک. یعنی کہ انسان نے اپنی ڈیزائر سے اپنا دین بنایا ہے کہ ہم اس کو پسند کر رہے ہیں تو یہ اس کے فالو کریں، ہم اس کو پسند کر رہے ہیں ہم اس کو فالو کریں، ہم اس کے ساتھ ہیں تو یہ اس سے ہماری خواہشات ہو رہی ہے. اس اسکالر کے پیچھے جا رہے ہیں جو آپ کے خواہشات کے مطابق آپ کو فتوے دے رہا ہے، تو آپ نے اسی کی بات سن رہے ہیں، آپ اسی کے لحاظ سے وہی فرقہ اپناتے چلے جا رہے ہیں.
تو جس کے پاس جو ہے وہ سرارہ سمجھ رہا وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ چھوڑ تم کو غفلت میں ایک وقت تک دیکھتے رہیں گے. یا سبونا انہم یمین تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے مال اور بنین میں بہت دیتے چلے جا رہے ہیں, بہت ملتا چلا جا رہا ہے, ہم تو ان کے لیے ایک دیتے جا رہے ہیں اچھائی خیرات دیتے جا رہے ہیں اچھی, لیکن ان کو شعور نہیں ہے. یہ ایک طرح سے ان کے لیے ڈھیل ہے. ان الذین هم خشیۃ ربہم مشفقون, ایکسپٹ وہ لوگ, اصل ٹیسٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے یعنی اللہ کی پکڑ آ جائے گی, بل لا یشعرون, جب اللہ کا ٹیسٹ آ جائے گا ان کو شعور ہی نہیں ہے. اور پھر وہ لوگ جو اللہ کے رب سے خشیت کرتے ہیں, ڈرنے والے ہیں, وہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں, وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں, وہ لوگ جو دیتے ہیں, جو وہ دیتے ہیں, دے رہے ہیں, اور ان کے دل جو ہے وجیلا ہے, کانپ رہے ہیں ان کے دل کہ انہم الی ربہم راجعون, کہ ہم تو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں, یعنی کہ میرا تو حساب ہوگا, میں نے دیا صحیح کہ نہیں دیا ہے, میرا یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. یعنی دے بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, اور اللہ سے ڈر رہے ہیں. کبھی بھی دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے میں تو بہت کر لیا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں, وہم لہا سابقون, سبقت لے جاتے ہیں, یعنی کہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ کسی نفس کو اس کے وسعت کے زیادہ نہیں تکلیف دیں گے. اللہ کے پاس کتاب ہے جو بولے گی, یعنی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو خود علم ہے, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب وہ بولے گی, یعنی ان کے سامنے وہ کتاب بولے گی حق کے ساتھ, اور ظلم نہیں کیے جائیں گے. بل ان کے جو دل ہیں وہ غمراہ میں ہیں, غافل ہیں, اور وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں من دون ذالک ہم لہا عاملون. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے یہ آیت, شاید آپ کو ویسے سمجھ میں نہیں ہے اگر آپ پڑھیں تو. وہ اس کے علاوہ جو بھی عمل کر رہے ہیں, یعنی اس قرآن اس عمل کے علاوہ بھی سارے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں, ساری دنیا کے کام کر رہے ہیں. ھذا لہم اعمال, ان کے لیے کچھ اعمال ہے, من دون ذالک, اس کے سوا, یعنی قرآن کو پڑھنے کے سوا, سبقت خیرات میں جانے کے سوا, یہ جو خوبیاں بتائی ہیں پچھلے ابھی اللہ تعالیٰ نے, اس کے سوا وہ سب وہی سب اپنے طریقے سے چلتے چلے جا رہے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم, ان کے خوشحال گھرانے کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے عذاب کے ساتھ, اور وہ پھر اس وقت بے قرار ہو جائیں گے. یجرعون, یعنی کہ چیخیں گے, چلائیں گے, بے قرار ہو جائیں گے. اس وقت کہا جائے گا نہ تم آج چیخو چلاؤ, آج بے شک تم آج کوئی مدد نہیں چاہو گے. قد کانت آیاتی, میری آیات آتی تھی تمہارے پر پڑھی جاتی تھی, اور تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے تم, اور تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ, کس کے ساتھ, آیات کے ساتھ. تو من دون ذالک کیا ہے, آیات, اللہ کی آیات پر, یعنی کہ اب وہی لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں, جو پلٹ جاتے تھے, ان کے سارے اعمال اللہ کی آیات کے علاوہ ہیں, قرآن کے علاوہ سارے کام ہیں. سامرن تہجرون, سامرن کہتے ہیں راتوں کو قصہ کہانیاں, سونے, یعنی سارا دن کے بعد وہ لوگ سب بیٹھ جاتے تھے, اور سارے دن کی کہانیاں, قصہ گوئی, ڈرامے, تماشے, پورے وقت کا سارا وقت وہی لے کے سوئے ہیں, وہی لے کے اٹھے, پھر آخری کیا چیز کی, وہی جو قصے کہانیاں کی وہی لے کے سوئے. تو تہجرون, وہ اسی میں بےہودہ بکتے رہتے تھے, اور ہنسی مذاق فن تماشا. فائنل بات, کیا انہوں نے اس بات پر تدبر نہیں کیا, اس قرآن پر تدبر نہیں کیا, اس کلام پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس, اس سے پہلے والوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی تھی, یا وہ پہچان ہی نہیں رہتے رسولوں کو, اور اس سے انکار تھے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بیچ میں تھے, صادق اور امین تھے, وہ اچھی بات کرتے تھے, اس رسول کو نہیں پہچانے, اس سے پہلے کوئی اور رسول نہیں آیا تھا جو انکار کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جنون ہے. اس سے پہلے تو وہ نہیں کبھی کہتے تھے کہ جنون ہے, ساری بات صادق اور امین کہتے تھے, ان سے فیصلے کرواتے تھے. بل جاہم بالحق, بلکہ یہ تو حق آ گیا, اکثر اس حق سے انکار کرنے والے. اگر یہ حق ولا اتبع الحق, یہ حق جو ہے اتباع کرے گا ان کی خواہشات کے, یعنی قرآن یہ حق جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا اگر, تو زمین اور آسمان پہ تو بڑے فساد ہو جاتے, یعنی کوئی چیز بیلنس ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حکم اپنی حکمت سے بیلنس سے اتارا ہے. بل آ گیا ہے ذکر ان کا, ان کے ذکر کا, اس میں فیہم ذکرکم, اور وہ اپنے ذکر سے اعراض برت رہے ہیں. اس میں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم نے کیسے جو ہے زندگی گزارنا ہے, وہ اپنے ذکر سے اعراض برت رہے ہیں. کیا آپ اس سے کوئی خرچ مانگ رہے ہیں, کوئی آپ ان سے آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگ رہے ہیں, کوئی آپ ان سے کوئی انعام مانگ رہے ہیں؟
تو فخارج رب کا خیر، اللہ کے پاس جو ہے رزق جو ہے، جو خراج ہے، جو اللہ کے پاس جو انعام ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہی بہتر دینے والا ہے. انک لتدعونا الی صراط مستقیم، بے شک آپ جس کی طرف آپ جو بلا رہے آپ سیدھے راستے کی طرف ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پہ وہ اس راستے سے البتہ ٹیڑھے میڑے ہوئے ہیں. ولو رحمنا، اگر اللہ تعالیٰ رحم نہ کرتے اور کشفنا اور نہ دور کرتے جو ان کے اوپر تکلیف آئی تھی، یعنی اہل مکہ پر قحط آیا، تو آپ کی دعا سے جو ہے وہ آپ کی بددعا سے قحط آیا، پھر آپ کی دعا سے یعنی قحط بھی ہٹا. تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم اس کو دور نہیں کرتے جو ان کو تکلیف آئی تھی تو اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے پھر رہے تھے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، پھر ہم نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا، پھر نہیں تھا پھر بھی وہ نہیں گڑ گڑائے. فَمَسْتَكَانُوا، پھر نہ ہی وہ گڑ گڑائے اپنے رب کے لیے، نہ ہی وہ کسی طرح کی عاجزی کرنے والے تھے. اتنے سرکش تھے وہ کہ عذاب بھی آیا، دیا بھی، ہٹا بھی دیا، پھر عذاب دیا. کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے قوم بھی یہی کر رہے تھے، اہل مکہ بھی یہی کر رہے تھے. پھر ہم نے ہر طرح کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جب عذاب، شدید عذاب کے، جب ہر طرح سے عذاب آنا شروع ہو گیا، یعنی بچوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، بیماری بھی، خود کی بھی، سب کچھ. تو وہ حد سے زیادہ مایوس ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ پکار رہے تھے اس وقت بھی جب عذاب آیا. جب تھوڑا 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 اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، فائنل ایک اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، فائنل ایک ختم، دیٹس اٹ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے سمع بصر افئدہ. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں، سمع بصر افئدہ، یعنی سماعت، آنکھیں اور افئدہ. یہ تین چیزیں سورسز ہیں ہمارے جو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں ان چیزوں سے. قلیلا ما تشکرون. اور اگر ان میں سے ایک چیز چلی جائے کیا ہوگا؟ آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، اگر آنکھ اور کان ہے اور عقل نہیں ہے، تینوں چیز نعمت ہے اتنی بڑی، کیوں نہیں شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تین چیز الحمدللہ دی ہے. وہ ذات جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں اور تم اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے، وہ ذات جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور رات اور دن تم آگے پیچھے لے کر آتا ہے. کیوں نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو؟ بلکہ وہ کہتے ہیں مثل ما قال اول، تم تو اسی طرح کی بات کہہ رہے ہو جو پہلے والے کہتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پہلے والے رسول بھی ایسے کہتے تھے، پہلے قوموں کو بھی یہی کہا گیا تھا اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا، البتہ ہمیں ایسے ہی وعدہ دیے گئے تھے ہمارے آبا و اجداد اس سے پہلے بھی، اور یہی تھے ایسی اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. قل لمن فی الارض من فیہا ان کنتم تعلمون، کہہ دیجئے کہ جو بھی زمین میں ہے اور جو بھی اس کے بیچ میں ہے، اگر تم جانتے ہو. البتہ وہ کہیں گے کہ سب اللہ کے لیے ہے، پھر تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو؟ یعنی یہ وہ لوگ مانتے تھے سارا کچھ اللہ کے لیے، اللہ کو مانتے تھے، رحمان سے منکر تھے اور شرک کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ بار بار ان کو غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رب جو ہے وہ سات آسمانوں کا رب ہے، رب عرش العظیم کا رب ہے. تو کہتے ہیں ہاں ہے. سیقولون قریب، وہ کہیں گے اللہ ہے. تو پھر کیوں نہیں تم تقویٰ کر رہے ہو؟ پھر کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ کل شیء، ہر چیز کا کون پناہ دیتا ہے؟ اور وہ نہیں پناہ، یعنی کہ کوئی نہیں، اور نہیں کوئی بھی پناہ دیتا ہے سوائے اللہ کے. اگر تم علم رکھتے ہو کہیں گے ہاں یہ تو ہے، اللہ تعالیٰ ہے. پھر تم کو کیا ایسے ہے کہ تم مدہوش ہوئے جا رہے ہو، جیسے کہ تمہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، جیسے تمہارے پر جادو ہوا ہے. بل آتینا الحق، یہ حق آ گیا ہے اور تم اس کو انکار کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ، اور وہ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بچہ، اور نہیں اس کے ساتھ ہے کوئی اور الہ. اگر ایسا ہوتا اس کے ساتھ اللہ یا کوئی اور الہ ہوتا، اور اذا لذهب كل اله ما خلق، ہر الہ جو اس نے پیدا کیا وہ لے کے چلا جاتا، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے تخلیق کو لے کے جاتا کہ ہم نے زیادہ اچھا بنایا ہے، اور ایک کے اوپر ایک لعلی بعضهم على بعض، ایک کے اوپر ایک سرکشی کر رہے ہوتے، چڑھائی کر رہے ہوتے کہ میرا زیادہ اچھا ہے، میرا زیادہ اچھا ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کے کچھ نہیں ہے، وہ اس سے بہت پاک ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. وہ غیب کا، حاضر کا جاننے والا ہے، بہت بلند ہے جسے وہ شرک کرتے ہیں. کہہ دیجئے میرا رب اگر دکھائے مجھ کو جو وعدہ دیا جاتا ہے تو مجھے، یعنی کہ اگر عذاب آ جائے جو مجھے وعدہ دیا جا رہا ہے تو دعا مانگنی ہے، ربی فلا تجعلنی من فی القوم الظالمین، تو مجھے اس قوم میں نہیں شامل کریں، یعنی جب عذاب آئے تو مجھے وہاں سے ہٹا لیں. یہ بھی اچھی دعا ہے، ربی لا تجعلنی فی القوم الظالمین وإن علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، اور بے شک جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پہ ہم اس وعدے پر ہم قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کیا کریں، یہ تو ہم قدرت رکھتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن سیئہ، آپ ان کو یعنی کہ ان کی اچھے سے اپنے دور کرتے رہیں، آپ
وہ جو زیادہ بہترین ہے برائی کو دور کرتے رہیں، یعنی کہ ان کی بری بات کو جو بھی ہے، نحن عالم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. آپ کا کام ہے دعویٰ دیں اور اچھے سے دیتے جائیں. آپ یعنی کہ جب دعویٰ دیتے ہیں تو بری بات بھی پڑی ہوتی ہے، بہت غلط باتیں بھی پڑی ہوتی ہیں. تنگ کیا تھا مکہ میں، اتنا زیادہ تنگ کیا تھا، سزائیں دی تھی، عذاب ڈالے تھے، سب کچھ کیا تھا، لیکن اچھی بات کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ میں کیا کہا، وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، کیونکہ جو کوئی بھی دعویٰ دے رہا ہوتا ہے، جو بھی اچھی کی طرح بلاتا ہے، اس کو ضرور باتیں پڑتی ہیں، پھر اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، پھر اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے میں کیا کرنا ہے، پورا گروہ جو ہے شیطان کا وہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو اعوذ بک من همزات الشیاطین، میں پناہ لیتی ہوں شیطان کے همزات سے، یعنی پورے گروپ سے، شیطان کے وسوسوں کے، اس کا پورا گروپ جو ہے، ایک جتھا جو ہے. اور وہ میں اس سے پناہ مانگتی کہ وہ میرے سامنے حاضر بھی ہوں. یہ بھی بہت اچھی دعا ہے. اور رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ بھی دعا پڑھتے رہنا چاہیے. حتی اذا جاء، جب آ جائے گا وقت موت کا ان کا، وہ کیا کہیں گے کہ ہم واپس لوٹائیں، کہ شاید میں اچھا عمل کروں جو میں چھوڑ کر آ گیا ہوں. تو کلا، ہرگز نہیں، بے شک ایک اس کی بات ہے، وہ قائلها، وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے اب ایک برزخ ہے. یعنی اب وہ گیا تو گیا، اب وہ برزخ میں چلا گیا. برزخ کی کار ہے دنیا کی میں، اور یعنی کہ اللہ کے پاس ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے. علیین میں نیک روحیں ہیں، سجین میں وہ برزخ ہے. اب وہ پردہ ہے. اب یہاں والے اس کے بارے میں نہیں جان سکتے، وہاں والے یہاں والے کے بارے میں نہیں جان سکتے، ایکسپٹ جو اللہ بتا دے ان کو. یہاں والوں کے لیے کوئی نہیں ہے، برزخ آ گیا، پردہ ہے، کوئی نہیں جا سکتا ہے، نہ روح یہاں آ سکتی ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے. اور وہ اس وقت تک ہے جب اس دن اٹھائے جائیں گے. پھر جب سور پھونکا جائے گا، پھر کوئی رشتہ کسی کے درمیان نہیں ہوگا، اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، یعنی کہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوں گے. جس کے موازین جو ثقلت ہوگی تو یہ لوگ کلا پانے والے ہوں گے، جس کے موازین خفت ہوگی، ہلکی ہوگی، تو یہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بھی نقصان میں ڈالا اور جہنم میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ. اور ان کے چہروں کو چھو جائے گا، جلسا دے گا آگ، اور وہ اس میں تیوریاں چڑھائیں. جب کوئی چیز آپ کے اوپر دھوپ ایسی آتی ہے تو آپ یوں کرتے ہیں، تیوریاں چڑھاتے ہیں. سوچے کہ جب تیل چڑھے گا، آئے گا منہ پہ استغفر اللہ ربی، تو ان کیا چہرے کے آثار ہوں گے. اور پھر کہا جائے گا کہ کیا میری آیات نہیں آتی تھی جو تم وکنتم بہا، اور تم اس کے ساتھ جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت، کہ غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی، ہم تو گمراہ تھے، ہمیں نکال دیں ہمارے رب اس سے، ہم دوبارہ جائیں گے تو ہم فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم ہو جائیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. یعنی کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، ہم اگر دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے. اس وقت کوئی بات نہیں سنی جائے گی. اخسؤ کہا جائے گا، جیسے کتے کو دھتکارا جاتا ہے، اخسؤ اس چیز کو تو کہا جائے گا، دھتکار کے کہا جائے گا، بات بھی مت کرو. انہ کان فریق من عبادی، یہ جو تم لوگ تھے، گروہ تھے میرے بندوں کے ساتھ، تم لوگ کیا کرتے تھے، جو کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا. یہ جو میرے بندے تھے جو کہتے تھے ربنا آمنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، مغفرت بھی مانگتے رہتے تھے، اللہ کی رحمت مانگتے رہتے تھے. وانت خیر الرحیمین، یہ بھی دعا اچھی دعا ہے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الرحیمین، یہ مغفرت بھی ہے اور اللہ سے رحمت بھی مانگ رہے. تو تم نے ان بندوں کے ساتھ تم نے مذاق اڑایا. فاتخذتموہم، تو تم نے بنا دیا تھا سخریہ، مذاق، یہاں تک کہ تم بھول گئے، میرا ذکر ہی بھول گئے. یعنی کہ آپ ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے اپنے اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وکنتم منہا تضحکون، بہت تم ٹھٹے بازی کر رہے تھے. یہ ان کی جزا ہے اس دن، آج کے دن. یہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا تھا، اور یہ بڑے کامیاب ہوں گے. اور پھر وہی کہیں گے یہ لوگ، جو لوگ نقصان میں جن کو نفسوں نے ڈالا تھا، جہنمی کہیں گے کہ تم لوگ کتنا ٹھہرو زمین میں، عدد السنین قالوا لبثنا، اور کہیں گے کہ ہم تو ایک دن ٹھہرے یا 2 دن ٹھہرے. یہ سبھی پوچھ رہے ہوں گے. فاسأل العادین، چلو بہت زیادہ جو میتھس کا ماہر ہے، عادین جو ہے جو بہت زیادہ گننے والا، اس سے پوچھتے ہیں. قل لبثتم، کہا جائے گا کہ نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا سا، اور بے شک کاش تم جانتے ہوتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا بے شک تم نے یہ کیا سمجھا تھا تم نے کہ بے شک جو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایسی بیکار پیدا کیا ہے، عبثا پیدا کیا تمہیں. یعنی دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گئے ہیں سارے، کہ کس وجہ سے دنیا، وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، مقصد ہی بھولے ہوئے ہیں. کیا ایسی کھیل کود کے لیے بنا دیا تھا تمہیں کہ بس دنیا کے تماشے کرو اور بس ختم؟ اور تمہیں یہ نہیں تھا کہ تم اللہ کی طرف جاؤ گے، اللہ کے پاس حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس. فتعالی اللہ، اللہ بہت بلند ہے،
بادشاہ ہے حق کے ساتھ، نہیں کوئی الہ سوائے وہ ہے، اور رب ہے عرش کریم کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور الہ کو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے ساتھ۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کے پاس ہے ان کا سارا حساب، اور بے شک نہیں فلاح پائیں گے کافر۔ قد افلح المؤمنون کہا تھا، اب اینڈ پر کیا کہہ دیا؟ نہیں فلاح پائیں گے کافر، بات ڈن ہو گئی ہے، اور وہ بات بھی ڈن ہو گئی ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، لیکن ان کی شرائط بتا دیے گئے کہ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، اور زکوٰۃ کو دینے والے ہیں اور اپنی حفاظت کرنے والے ہیں اپنے شرمگاہوں کی، یعنی کہ یہ سارے کنڈیشن دی گئی ہے۔ اور کافروں کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ کیونکہ یہ مان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، تو یہ فلاح نہیں پائیں گے۔ آپ بس کہتے جائیں، وقل، آپ کہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی اچھا استغفار ہے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یہ سارے استغفار آپ یہ نوٹ کر لیں اور اس کو آپ پڑھتے جائیں دن بھر کسی طرح سے بھی، کیونکہ استغفار کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور رحمت بھی چاہیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ سورہ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور یہ عورتوں کے لیے پڑھنے کی ہے خاص کر کے، اور بہت یعنی کہ ایک طرح سے عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے، احکامات والی سورہ ہے، اور ایسے احکامات جس میں کوئی یعنی سٹارٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی تمیز سے کہ حروف مقطعات سے شروع کرتے، دل کا آیات بتاتے، اسٹریٹ اوے اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کر دیا کہ ایک سورہ ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور فرض کر دیا تمہارے لیے، مان جاؤ بس، فرض کر دیا گیا ہے، اب پڑھو بھی اس کو اور سمجھو بھی اس کو اور اس کو عمل میں بھی کرنا ہے۔ اس میں آیات ہے روشن، اور تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب نصیحت کے لیے پہلا حکم کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ جو زانی عورت ہے، وہاں پہ زانی عورت یہاں پہ پہلے کیوں کہا؟ کیونکہ عورت ہی ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی کہ عورت کے ذریعے جو ہے نا وہ زنا ہو رہا ہے، اور عورت کی اس میں یعنی میجورٹی یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے، عورت کے راضی ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ زنا کیا ہے؟ یہ یعنی ایک کرنے والا ایکٹ ایسا جو میوچل اس سے ہو رہا ہے۔ ایک تو ریپ آپ کہیں گے وہ تو ڈفرینٹ ہے، ایک جو ہے میوچل اس سے ہو رہا ہے، اور اس میں عورت کا نام پہلے لیا ہے، لبھانے والی، بلانے والی عورت۔ اور وہاں پہ جب چور کی سزا تھی وہاں پہ چور مرد کہا تھا، یہاں پہ چور عورت ہے، تو دونوں کو کوڑے مارو 100۔ ولا تاخذ بہما، اور رافع، تمہیں نہ پکڑے تمہیں ان کے بیچ میں کوئی ترس، رافع کوئی ترس نہ آنا چاہیے، ہائے بیچارے کو مارا جا رہا ہے، ہائے بیچارے کو، نہیں، کوئی ترس نہیں اللہ کے دین میں۔ جب سزا ہے جو حد لگ گئی تو اس میں کوئی ترس نہیں ہونا ہے، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پہ۔ یعنی ایسے برا ایکٹ ہے، اتنا گندا ایکٹ ہے کہ سرے عام کوڑے مارنے کو کہا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کے سزا کے وقت، طائفہ من المؤمنین، مومنوں کا ایک گروہ حاضر ہو، یعنی سر عام کوڑے مارنا ہے تاکہ دوسرے بھی سبق لیں کہ کتنا برا ایکٹ ہوا یہ الزانی۔ اور ان کا سارے عمل ان کا سامنے آ گیا لوگوں کے، اب وہ لوگوں کے منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہے، اللہ کے سامنے بھی وہ نہیں ہے، پلس ان کو جسمانی سزا بھی ملی ہے۔ اور زانی جو ہے مرد کرنے والا نہ نکاح کرے مگر زانی سے یا مشرک عورت سے، اور زانی عورت نہ نکاح کرے مگر زانی سے یا مشرک عورت سے۔ یعنی ایک طرح سے کہ کرتے نہیں ہیں، یعنی کرتے نہیں، ان کو پسند ہی نہیں آتے کہ زانی مرد پیور عورت کی طرف جائے گا ہی نہیں، اور زانی عورت اچھے مرد سے سیٹسفائی نہیں ہوگا، یعنی ان کے اندر ہی گندگی ہے تو وہ جائیں گے ہی نہیں۔ یا مشرک جو شرک کرنے والے ہیں، یعنی مشرک مینس کہ جو اللہ میں شرک کرتے ہیں تو وہ بندوں میں بھی شرک کرتے ہیں، یعنی اپنے ہسبینڈ کے اس میں بھی شرک ہوا نا، ہسبینڈ کے تعلق سے شرک ہو گیا، یا جو ہے وہ اللہ کے جیسے مشرک، اور پھر مشرک جس کا کہ اللہ پر وہ ہے ہی نہیں، جو احکامات پر چلنے والے ہی نہیں ہیں، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے مومنوں پر۔ وہ لوگ یرمون المحصنات جو کہ تہمت لگاتے ہیں، محسنات کس کو کہا گیا؟ پاک دامن عورتوں کو۔ ہم نے پڑھا تھا محسنات کی 4 میننگ، ایک میننگ ہے پاک دامن عورت، تو یرمون جو الزام لگاتے ہیں، زنا کا الزام،
یہ وہ الزام ہے جو زنا کا ہے. ثم لم یاتوا باربع اور 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو ان کو کوڑے مارو 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اور تو نہ تم قبول کرو کوئی اور کسی یعنی کہ شہادت گواہی، یعنی کہ ان کو 4 گواہ نہیں لائے تو پھر ان کی گواہی قبول نہیں کرنی ہے. اور یہ لوگ فاسق ہیں. کون لوگ؟ جو یعنی کہ نیک عورت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور 4 گواہ یعنی کہ مسٹ ہے. اور وہ 4 گواہ ایسے کہ 4 گواہ انہوں نے وہ ایکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لے کر آئے. اور تو الزام لگانا اتنا غلط ہے کہ کسی پہ بھی اگر خود دیکھ لیا ہے اور آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، منہ سے بات نکالنا نہیں ہے. کسی کے اوپر یعنی کہ بولنا ہی نہیں ہے. اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے. آپ سے اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کو آگے پہنچائیں. اگر آپ کو یہ بات نکالنا ہے تو آپ کے ساتھ 3 اور ہونے چاہیے، یعنی 4 گواہ ساتھ میں ہونا چاہیے جو وہ ایکٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور پھر اس کے بعد یہ بات نکالیں. اگر ایسا کیا نہیں لے کر آئے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ایسا شخص جھوٹا ہوگا، اس کی کوئی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور یہ فاسق ہوگا. الا الذين اور جو یعنی کہ پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا کتنی برا ایکٹ ہے. اور اس سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت آگے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. ایکسپٹ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، اس کے بعد اصلاح کیا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر. اب دوسرا سینیریو ہے. اب ایک شخص ہے جس نے معصوم عورت پر الزام لگایا. اب ایک شوہر نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو. اب یہ حضرت حلال بن امیہ تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا اس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ. تو ان کا کہ میں اپنی بیوی کے میں نے دیکھا ہے، میں اور گواہ کہاں سے لے کر آؤں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت اتری. تو اب ایک سلوشن دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں ہو اس کے ساتھ گواہ الا انفسہم، ایکسپٹ کہ وہ خود ہے، تو فشہادۃ احدہم 4 شہادہ، یعنی اپنی طرف سے گواہی دے گا اللہ کے نام سے 4 دفعہ، اللہ کی باللہ